السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا امام حسین علیہ السلام کا شہر، محبتوں کا شہر، وادی عشق، مودتوں کی وادی۔ اجر رسالت کی ادائیگی کرنا ہو تو کربلا والوں سے محبت ضروری ہے۔ مدینہ بلند مقام رکھتا ہے لیکن اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے، اور کربلا مدینہ کی سربلندی کا نام ہے۔ کربلا میں موجود آپ سب کے لیے دعا گو ہیں، خداوند متعال آپ سب کو جلد کربلا مولا آنے کا شرف عطا فرمائیں۔ منگل کا دن، تین ائمہ طاہرین علیہ السلام، آج بدھ کا دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کا دن۔ آج ہم ان چار ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے۔ 14 رجب المرجب 1446 ہجری قمری کا دن کربلا مولا کے مطابق گزر گیا۔ 15 جنوری 2025 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1679 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے نصیب ہوا۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے انشاءاللہ سوز خان جناب شاہ نواز خان صاحب لکھنؤ انڈیا سے، اور نوحہ وامن کبت خان ذاکر اہل بیت علیہ السلام زوار لعیق رضا صاحب ملتان پاکستان سے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی سربلندی چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی ہمیں جہاں چاہتا بھیج سکتا تھا۔ مراد یہی ہے جنت و جہنم، لیکن اگر اجباری ہوتا یہ کام، زبردستی ہوتا، زور کے ساتھ ہوتا یہ کام، تو ہم کہتے کہ شاید ہمارے ساتھ حق نہیں ہوا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دار بلا یعنی دار امتحان میں، امتحانوں کے مرکز زمین پر بھیجا تاکہ ہم امتحان کر لیے جائیں، اس کے بعد ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم پر ظلم ہوا۔ پھر یہ بھی تھا کہ انسان اپنی مرضی سے کچھ کرتا تو ہو سکتا تھا مختلف ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کی چاہت ہے، جو اس کی رضا ہے، اس کے لیے ہادی بھیجے، اور وہ ہادی ایسے ہدایت کرنے والے تھے کہ ان کے اوپر دنیا کی برائیوں کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے اوپر ان برائیوں کا اثر لینا بھی نہیں چاہتے تھے، ہوتا بھی نہیں تھا، اور وہ ان برائیوں کا اثر لیتے بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ طاہر و مطہر تھے اور ایسے پاکیزہ تھے کہ ان کے اوپر دنیا کی دنس و نجاست و پلیدی اثر نہیں کرتی تھی، اور وہ ایسے ہدایت کرنے والے تھے کہ اگر ذرہ برابر بھی ان کے اندر شک و ریب و عیب پایا جاتا تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ ان میں بھی تو پایا جاتا ہے جنہیں تو نے ہادی بنا کر بھیجا ہے، اگر ان میں کوئی برائی ہو سکتی ہے تو ہم میں اگر تھوڑی زیادہ ہو گئی تو کون سی برائی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہادی بنا کر بھیجے۔ اچھا، بنا کر کیوں بھیجے؟ ہم نے کیوں نہیں بنا لیے؟ کیونکہ دین اس کا تھا اور اس نے پہنچانا تھا، لہذا پہنچانے کی ذمہ داری اس کی تھی، اس لیے بنا کر بھی اس نے بھیجے۔ اگر دین ہمارا ہوتا، ہماری ذمہ داری ہوتی، تو ہمارے لیے لازم تھا کہ اپنے لیے ہادی بنا لیتے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہادی اس کی طرف سے ہے تو اسی کی طرف سے ہدایت بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اگر ہادی ہماری طرف سے ہوتے تو ہدایت بھی تو ہماری طرف سے ہوتی نا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا دین تھا، لہذا اس نے اس دین کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنی طرف سے بھیجے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس قبیلے نے اپنا ہادی بنا رکھا ہے تو اپنی مرضی کے قوانین بنا لیے، اس قبیلے نے اپنا ہم زبان بنا لیا، اس ملک نے اپنا ہم وطن بنا لیا ہے، اس قسم کی کوئی بات نہ کہہ سکے۔ لہذا اس نے اس وطن و اس زبان و اس قبیلے سے بھیجے جو طاہر و مطہر ہیں، جو
ایسا ملک ہے کہ جس میں کسی دوسرے کو بادشاہی حاصل نہیں، لہذا اس نے ہادی بنا کر بھیجے، ہدایت اپنے ساتھ رکھی اور ہادی بنا کر بھیجے۔ اس وقت ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے سوز خان جناب شاہ نواز خان صاحب لکھنؤ انڈیا سے موجود ہیں۔ شب شہادت جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آئیے بھائی سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جناب شاہ نواز خان صاحب میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی علیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ کیسے ہیں حضور؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ شکر الحمدللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ کربلائے مولا میں 15 رجب المرجب کی شب لگ گئی اور یہاں پر 15 رجب شب شہادت جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے منائی جا رہی ہے۔ آپ حرم کے قمقموں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر شہادت کی کیفیت ہے، اور جوک در جوک مومنین جو آج شام کے حالات ہیں وہاں نہیں جا سکے تو بھائی کے در پر بہن کا پرسہ دینے کے لیے موجود ہیں۔ تو چاہوں گا آپ بھی ہمیں اپنے ساتھ مولا کی بارگاہ میں توسل میں شریک فرمائیے۔ مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، توسل میں ہمیں شریک فرمائیے گا۔ بسم اللہ عنایت فرمائیے گا۔ سرکار ایک اجازت یہ لینا تھی کہ ہم نے قصیدے کی مناسبت کی تیاری کی تھی مولا علی ولادت باسعادت کی، تو مصائب پیش کروں یا قصیدہ پیش کروں؟ آپ ایک قصیدہ پڑھ لیجئے، ایک مصائب پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ۔ بہتر۔ عنایت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمام شیعان حیدر کرار کی خدمت میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ تحت میں عنایت۔ لو مبارک ہو علی مرتضی پیدا ہوئے، ماشاءاللہ۔ لو مبارک ہو علی مرتضی پیدا ہوئے، مشکلیں آسان ہوئیں، مشکل کشا پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اب نصیری کو خدائی کا گمان ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اب نصیری کو خدائی کا گمان ہو جائے گا، خانے حق میں نصیری کے خدا پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ عبد میں دختر نبی نے دی خدا نے ذوالفقار، سبحان اللہ۔ عبد میں دختر نبی نے دی خدا نے ذوالفقار، سبحان اللہ۔ کیا علی کی شان ہے، اللہ۔ شان خدا پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ کیا علی کی شان ہے، سبحان اللہ۔ شان خدا پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اب خدائے فضل سے دین نبی قائم ہوا، واہ۔ اب خدائے فضل سے دین نبی قائم ہوا، واہ۔ قوت بازو جانے مصطفیٰ پیدا ہوئے، واہ واہ واہ۔ قوت
جانو جان قوت بازو جانے مصطفیٰ پیدا ہوئے سبحان اللہ حسرت و مرحب و انتر دل ہی میں رہ جائے گی سبحان اللہ حسرت و مرحب و انتر اللہ دل ہی میں رہ جائے گی واہ ارے اب فتح ہو جائے گا خیبر شاہ پیدا ہوئے واہ واہ سبحان اللہ اب فتح ہو جائے گا خیبر شاہ پیدا ہوئے سبحان اللہ آخری شعر خدمت ہے بسم اللہ خوف کچھ ذاکر مجھے نارے جہنم سے نہیں واہ خوف کچھ ذاکر مجھے واہ نارے جہنم سے نہیں واہ بخشوانے تو میرے مشکل کشا پیدا ہوئے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ مانے او میرے مشکل کشا پیدا ہوئے واہ 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 سبحان اللہ یہ تو مولا کائنات کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اب اس کے بعد جیسا کہ آپ کیا حکم ہے آپ کے حکم کو مطابق ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے مصائب کے 2 سور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں بسم اللہ بسم اللہ سرکار یہی حکم ہے نا آپ کا بسم اللہ عنایت عرض ہے جناب ہماری بزرگوار ہیں آپ بہتر باواز بلند نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد علی کی بیٹیاں زندہ میں جب ہنسی ہوئی علی کی بیٹیاں زندہ میں جب ہنسی ہوئی مصیبت ہر میں کیا آپ کسی ہوئی رسول حاکم ماں کی زندگی ہوئی غم حسین میں سیدا کیا ہوئی غم حسین میں سیدا ہوئی بہت دنوں سے میسر نہ جانا تھا اللہ بہت دنوں سے میسر نہ جانا تھا ارے اندھیری رات کی ٹوٹا
سعید خانہ تھا تیری رات تھی ٹوٹا سعید خانہ تھا علی کی بیٹیاں اللہ 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 ماشاء اللہ. مولا قبول فرمائیں. کچھ اور ہدیہ پیش کرنا چاہیں گے مولا کی بارگاہ میں؟ ایک مصائب کا سوگ اور پیش کرنے کی کر رہا ہوں. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کہا زینب نے کہ اب کون میرا والی ہے. کہا زینب نے کہ اب کون میرا والی ہے. ہم ہیں اور خانہ زندہ ہے. خستہ لی ہے. اب ہے کہ اب کون یا علی کیا حال ہوا بات حسین. اللہ اللہ یا علی کیا حال ہوا بات حسین. لاش تو لاش ہے زندوں کی پائے والی ہے. زینب نے کہ اب اللہ 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 ماشاء اللہ. بہت بردرد کلام مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمایا. آپ کے پاس 3 منٹس اور ہیں، اگر کچھ اور ہدیہ کرنا چاہیں تو بسم اللہ عنایت فرمائیے گا. ظاہر سی بات ہے کہ ہم مولانا حسین کے روضے پر پہنچ رہی ہے تو مولا حسین کی پیش کرنے کی سعادت حاصل. بسم اللہ. حسین کب کے چلے دے دوپہر نہ تھا کوئی جو ہمیں رکا
हाय चुपके अड़े जो गाए गर ना कोई चाहे करबला ओ ना कोई चाहे करबला फकत पाने किया हाय हाय पाए हाय हाय सबके मोमिनीन को इस चैनल के जरिए से मैं ये इत्तला दूंगा क्योंकि ये दुनिया के तमाम कोशे में ये चैनल खुसूसन पाकिस्तान से भी इसमें शिरकत करते हैं, हिंदुस्तान से भी लोग इसमें शिरकत करते हैं। जो मैंने ये आनी पेश करने की मौला आपको सलामत रखें, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। प्रोग्राम का टाइम तमाम होने वाला है, मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपकी खिदमत में रहेंगे, दुआ गो हूँ। मौला आपको सलामत रखें, जल्द करबलाए मौला आएँ। मौला की शहादत का बीबी सैयदा सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के पुरसे के तौर पर हुज्जत खुदा की बारगाह में अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज। Hassan